مقام جدو پھلا دے بارے آنے میرے امام حسین کرب و بلا دی منڈی دے اندر کرب و بلا دے اس میدان دے اندر اپنا اکبر جیسا پکیا ہویا پھل بھی لے کے چلے جاندے اصغر جیسا کچا پھل بھی لے کے چلے جاندے میرے امام علی مقام جدو سارا کچھ اللہ دے رضا واسطے لے کے کرب و بلا دی سرزمین تے چلے جاندے احباب دیواکار ہون میرے امام علی مقام جدو پھل قربان کران دیوارے آدھے میرے امام علی مقام علی اکبر نو قربان کر دینے میرے امام علی مقام جدو ویکھل خیمے دے اندر میرے امام علی مقام تشریف فرمان جدو ویکھ دینے میرا اکبر لڑدا پہ کہ یزیدیاں نو واصل جہنم کران تو بعد جدو اپنے شہادت دا وقت آندا میرے امام علی مقام نو آواز دے میرے امام علی مقام اور ہین لکھ دے جدو میرے امام علی مقام علی اکبر دے لاشے نو اٹھان واسطے جاندے جدو ہے میں تو نکل دینے دے بال کالے سر دے بال بھی کالے داڑھی مبارک دے بال بھی کالے جدو جا کے اپنے بیٹے علی اکبر دے لاشے نو اٹھا دے جدو لے کے واپس آ دینے خانے والے نے ویکھیا میرے امام دے سارے بال سفید ہو گئے تو پتا چلیا جوان بیٹا جدو دنیا تو جاندہ ہے اور دا غم کوئی تھوڑا نہیں ہوندہ ہے آج بھائی عبدالجبار دے بھائیاں دے بولو پتا کرونا آج بھائی دا کتنا غم ہے آج بھائی جو گزرے سال گزر گیا ہے لیکن آج بھی نہ دے دلان دے اندر اپنے بھائی دی یاد تازہ ہے ذرا بھائی آج بعد والد صاحب بولو پتا کرونا کہ جوان بیٹا جدو دنیا جو تو جاندہ ہے باپ دے دل جو تے کے گزر دیئے لیکن میں قربان جاؤں امام علی مقام دے شان دو میرے امام علی مقام صبح تو لے کے شام تے کر جدو سارے دے لاشے اٹھا رہے میرے امام علی مقام نے ایک وارے کوئی نہ شکر دا جملہ نہیں کڑیا کیونکہ جان دے سن کے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے میرے امام علی مقام جدو گئے نے تے بال داڑھی مبارک دے سر دے بال کالے نے لیکن جدو واپس اپنے بیٹے دا لاشا اٹھا کے لاندے نے تے بال سفید ہو گئے حباب وقار میرے امام علی مقام اپنا پکا پھل بھی اللہ دے رستے قربان کیتا ہن 6 مہینے دا علی اصغر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دے کول آ جاندی نے آ کے عرض کر دیے نے بھائی جان میں مدینہ لے کے مکے تکر مکے تو لے کے کرب و بلا تکر میں تو آڈا ساتھ نبھایا ہے میں کوئی سوال نہیں کیتا بھائی جان میں اپنے بیٹے قربان کر دیتے میں کوئی سوال نہیں کیتا ایک کو سوال ہے جاؤ علی اصغر واسطے پانی منگو میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب تو تے جاننی ہے جس مدرسے اسی پڑھتے رہے ہیں اوتھے دین دا طریقہ تے دسیا گیا ہے منگن دا طریقہ ہی نہیں دسیا گیا میرے امام علی مقام نو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں بھائی جان حجت کی پوری کر دیو اگر آج نہ منگیا تے کل قیامت والے دن یزیدی کہیں کہ منگیا نہیں سی اگر حسین منگ لیندہ تے اسی دے دیں دے لیکن منگیا ہی نہیں سی حسین نے فرمایا بین بوڑھا دے امتحان پا چھڑے آئی میرے امام علی مقام نے فرمایا پھر لیا میرا علی اصغر میرے ہاتھاں تے رکھ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے دا بیٹا کپڑے تے لپیٹیا تے جا کے یزیدیاں دے سامنے میرے امام علی مقام
کوئی کمزوری نہیں دکھائی. میرے امام علی مقام اگر ایک اشارہ کر دیتے نہر فرات آپ دے قدم جا سکتا سی، لیکن رب دا امتحان دے رہے نے، صبر آن والے قیامت تک لوگوں نے دکھا رہے نے. میرے امام علی مقام جا کے یزیدیاں نو کہندے نے او ویکھو تواڈی دشمنی میرے نالے، اے میرے 6 مہینے دا بیٹا ہے، تلوار نہیں پکڑ سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن میرا بیٹا آج 3 دن دا پیاسا ہے. اگر کوئی تواڈے وچوں ایک میرے بیٹے نو ایک گھٹ پانی پلا دے گا، کل قیامت والے دن نانے کو آبے کوثر دا جام لے کے دے آؤں گا. امام علی مقام نے جدو معصوم علی اصغر دی حلق نو سامنے کیتا، شمر لائن نے تیر ماریا، حلق تو پار ہو گیا، خون دا فوارہ نکلیا. میرے امام علی مقام نے اس خون دے چلو پار کے آسمان والے پھینکل ہوئے تے آسمان عرض کرتا ہے اے امام اگر تساں اصغر دا ہون میرے والے اچھالیا تے قیامت تی کر بارش نہیں برساواں گا. اگر زمین وال پھینکنے دا اشارہ کیتا تے زمین ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے امام اگر علی اصغر دا ہون میرے وال آ گیا قیامت تک سبزہ نہیں اگاواں گی. میرے امام علی مقام نے اس خون کو پکڑ کے اپنے چہرے دے مار لیا. جدو معصوم علی اصغر دے لاشے لپیٹ کے واپس لے آ رہے ہیں تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ گیا سی تے بچہ تڑپ رہا سی. ان بچہ اطمینان نہیں چے کہن دیا نے کہ بھائی جان کیا بیٹے نو پانی مل گیا ہے؟ فرمایا ہاں مل گیا ہے. کون ہے جس نے پانی دیتا ہے؟ فرمایا کہ نانا کملی والا ہے آگے کوثر دا جام پلا گیا ہے. وحباب دی وقار میرے امام علی مقام نے اپنا 6 مہینے دا اے پھلوی اللہ دی بارگاہ قبول پیش کر دیتا. اور آخری امتحان 5واں امتحان والانفس جان دا امتحان. میرے امام علی مقام سارے نو شہید کرا کے جدو ہون اپنی واری آئی نا تو میرے امام علی مقام خیمے تشریف فرمانے تے اکھاں جاسو نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کہہ دیے نے بھائی جان رون دی وجہ کیے میں ویکھیا صبح تو لے کے شام دی کر تسا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، تسا اللہ دے امتحان تے صبر کیتا ہے. پھر رون دی وجہ کیے میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب آج دن کیڑا ہے؟ آج جمعہ المبارک دا دن ہے. اے او جمعہ دا دن ہے جنہی سورت ساڑھے نانے دے گھر وچ نازل ہوئی ہے سورہ جمعہ. روندا اس واسطے پہ آواں کہ آج تک جمعہ چھوڑیا نہیں. مکے دے مکے جمعہ پڑھے، مدینے مدینے جمعہ پڑھے، آج تک جمعہ چھوڑیا نہیں. لیکن آج جدو سوچتا ہوں کہ میں خطبہ دیا تے سامنے سمعین نظر نہیں آتے. مدینے دینا سا تے ممبر رسول تے دینا سا، مکے دیتے تے ممبر رسول تے دیتے خطبے. لیکن آج نہ ممبر ہے نہ سمعین نے. احباب وقار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے بھائی جان پریشان ہون دی لوڑ نہیں. اگر سامعین ہور نہیں نا اج پردے دار اسی سارے بیٹھ جانے ہاں. تسی اونٹ دی کوہان تے بیٹھ جاؤ، تسی خطبہ دیو، اسی خطبہ سنا گے. تسا اپنی شہادت رو بیان کرو، اسی آپ دے جلوے لے کے اپنے دلوں اٹھائیں گے. میرے امام علی مقام خطبہ دین لگے. میرے امام علی مقام نے فرمایا میری بہن زینب اگر میرے دنیا تو جان تو بعد لوگ تینوں کہیں کہ قرآن دی تلاوت سنا، کیا تسی قرآن دی تلاوت سناؤ گی؟ کہن دیئے نے بھائی جان میں جاننی ہاں عورت دی آواز میں پردہ ہے. اگر میں نے کسی نے کہا کہ قرآن دی تلاوت سنا آواز میں پردہ ہے، میں قرآن دی تلاوت بلند آواز نہیں کروں گی.
فرمایا اگر تلاوت بلند آواز نہ نہیں کر سکتیاں تے پھر رونا بے صبری دا مظاہرہ کرنا اونچی آواز کرنا بھی جائز نہیں. تسا میرے جان تو با صبر کرنا ہے. احباب ذی وقار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندی نے بھائی جان میرے واسطے تے قرآن دا حکم آ گیا ان اللہ مع الصابرین میں تے صبر کرنا ہے. ہن امام زین العابدین دے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تواڈے واسطے قرآن ہے زین العابدین واسطے نانے دا فرمان ہے. میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اپنے چہرے نو ماردا ہے اپنے کپڑے پھاڑدا ہے بے صبری دا مظاہرہ کردا ہے غلط الفاظ زبان تو کڑتا ہے اور ساڈے وچوں نہیں ہو سکتا. امام زین العابدین واسطے پیغام ہے کہ صبر کرنا. احباب ذی وقار میرے امام زین العابدین خطبہ دے کے فارغ ہوئے. میرے امام انہوں ملاقات کر رہے ہیں. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین تو خود میدان وال جان لگے نے. میرے امام جب سواری تے سوار ہوئے جان لگے نے ایڑی مار دے نے سواری چلتی نہیں. احباب ذی وقار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سواری نو مخاطب کر کے کہندے نے سواریے میں جاننا صبح دے دول اٹھا کے لاشے تھک گئی ہے لیکن میں تیرے نال وعدہ کرنا میرے تو بعد تیرے دے کوئی سوار نہیں ہوئے گا. میرے امام زین اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سواری نو اتنی گل کہہ دے سواری کدے آسمان وال ویکھ دیے کدے زمین وال ویکھ دیے. میرے امام زین العابدین جدوں آسمان وال ویکھ دے کوئی چیز نظر نہیں آندی جدوں زمین والے ویکھیا تے معصوم سکینہ انہیں سواری دیاں ٹنگاں نو جپے پائے ہوئے تے سواری نو بول کے کہندیاں پیا تو میرے علی اکبر نو لے کے گئی ہے واپس کوئی نہیں آیا انہوں محمد نو لے کے گئی ہے واپس کوئی نہیں آیا تو میرے چاچا عباس نو لے کے گئی ہے واپس کوئی نہیں آئے. اگر میرے بابا نو لے کے جا رہے ہیں اگر میرا بابا بھی واپس نہ آیا میں ابا باکے نو کہا گے. معصوم سکینہ نے جدوں سواری نو جفا پایا ہویا ہے میرے امام علی مقام نیچے آ جاندے آگے سکینہ نو سینے دنا اللہ کے کہندے میری بیٹی سواری نو کیوں روک دی پئی ہے. میرے امام علی مقام پوچھ دے نے بیٹی ذرا دسنا میرے سواری نو کیوں پکڑیا ہویا عرض کر دیا نے حضور میں ویکھ دی پیا کہ صبح دا جڑا بھی لے کے گئے انہوں واپس نہیں لے گیا. عباس اور اگر تسی واپس نہ آئے فرمایا بیٹی میں اللہ دی رضا دے واسطے جا رہا بیٹی میرے اس راستے دے اندر رکاوٹ نہ بن اس واسطے کہ میرے رب کائنات دا امتحان ہے میں اپنے رب دا امتحان دین واسطے جا رہا ہوں. احباب ذی وقار میرے امام علی مقام اللہ رب العالمین کا ایک پنجواں امتحان بھی پیپر بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے اور آخری پیغام میرے امام علی مقام حضرت امام حسین آخری سار سجدے دے اندر رکھے آئے. آپ دا سر انور جدوں آپ دے جسم انور تو جدا کیتا جاندہ ہے کہ نماز دی حالت دے اندر میرے امام علی مقام آخری پیغام دے کے گئے نے کہ لوگوں پر اگر جان بھی جاری ہوئے نماز دا وقت ہوئے تے جان دی پرواہ نہ کرنا نماز انہوں قضا نہ ہون دینا. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین گویا اے سبق دے کے گئے نے کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہوئے ظالم دے سامنے ڈٹنا پہ جائے تے ظالم دے سامنے ڈٹ جاؤ لیکن ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا کسے زانی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا کسے بدکار دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا
کسی فاسق کو فاجر دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا. اے ہوئی امام علی مقام حضرت امام حسین دے کے گئے نے پیغام, اور اے ہوئی پیغام خادم حسین بھی دے کے گئے نے. آپ بھی اے ہوئی پیغام دیندے سن. آپ کہندے سن کہ ظالمہ نے بڑا لٹیا ہے, دین دا بڑا نقصان کیتا ہے, آؤ ہن دینداراں دے نال کھڑے ہو جاؤ, رسول اللہ دے غلاماں دے نال کھڑے ہو جاؤ. احباب ذی وقار اے چند روزہ زندگی ہے حضور علیہ السلام دے نواسہ رسول دی دیتے ہوئے سبق نو عمل کرو, اس سبق نو سمجھنے کی کوشش کرو کہ امام علی مقام دو پیغام دے کے جا رہے ہیں. نماز دا وقت ہوئے تے دنیا دے سارے کم چھوڑ کے اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر بھی نماز ادا کرو. اور اگر کوئی ظالم آ جائے کہ ظالم دا ساتھ نہیں دینا, ظالم دے سامنے ڈٹ جاؤ, اپنا سب کچھ قربان کرنا پہ سب کچھ قربان کر دیو, لیکن حق دے سامنے حق نال کھڑے ہو جاؤ. تو احباب ذی وقار ضرورت ہے کہ اسی انہاں جڑا کرب و بلا دا پیغام ہے, اس پیغام پہ عمل کریے, اس پیغام نو سمجھن دی کوشش کریے. صرف محرم دے دنہ دے بھی امام علی مقام دی یاد بھی محفلہ سے جا کے اگر حق ادا نہیں ہوندہ, یہ محبت کا اظہار ضرور ہے, لیکن سچے حسینی ایسا ادو بنا گے جدو 5 وقت دے نمازی بن جا گے, جدو قرآن دی تلاوت کرن والے بن جا گے, پھر جدو ایسا اپنی اولادہ نو دین دے رستے تے چلان دی کوشش کریں گے, اس وقت ایسا حسینی ہوں گے. احباب ذی وقار واسے پیغام ہے, اللہ رب العالمین عمل کران دی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بیت اطہار دی محبت اپنے سینے دے اندر بسان دی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار دا دامن اپنے ہتھاں دے نال مضبوطی دے نال پکڑ لو. یہ آخری شعر میں پڑھ کے بس بات ختم کر رہے ہیں. یہ پیغام ہے, اس پیغام نو اپنے پلے بن لینا. گو کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا سی, کوشش کی ہے اپنی طرفوں, اللہ قبول فرمائے. بس یہ آخری پیغام اس شعر دے نال دے کے میں اپنی بات ختم کرنا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. اللہ جس محفل دے سب کے بھائی عبدالجبار صاحب اور انہوں نے جتنے بھی مرحومین دے سارے ثواب واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ رب العالمین انہوں دی مغفرت بخش فرمائے, اللہ انہوں دی قبرہ تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, اس ہر لمحہ ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله آزاد گرامی تو ایک ضروری بات عرض کرنی ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا جائز نہیں ہے تب وقت کہ ہم اگر اعتکاف کے لیے کریں تو آپ ضمن پھر کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے تو اپنی زبان میں کہہ رہی کہ جب تک میں مسجد میں اعتکاف کے لیے کرتا چلیے اپنی زبان بھی کہہ سکتے ہیں نبیت سنت اعتکاف اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہہ رہے سادہ بات جب تک مسجد بیٹھا ہوں میں اعتکاف کی نیت کر دوں پھر ضمن کھانا پینا جو ہے تو جائز ہو جائے گا دوسری گزارش یہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ مسجد میں ابھی کام ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کی انتظامات صحیح نہیں تھے انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں مسجد کا کام مکمل ہو جائے تب پھر انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں جلسے بھی ہوں گے اس طرح کی دعائی تقریر بات بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو اپنے امیر عظیم اللہ جزاک اللہ خیر اب علامہ صاحب دعا فرمائیں گے آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
الہ العالمین، یہاں پر جتنی بھی دیر ہم نے جو تیری محفل کو سجایا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سراہانی ہوئی، الہ العالمین بیانات ہوئے، حاضر تیرے دیے پاک میں پیش کی گئی، اس کے علاوہ الہ العالمین 81 قرآن پاک پڑھے گئے، درود پاک، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، کلمہ شریف، درود تاج بے شمار مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ مالک تمام کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پڑھنے پڑھانے کے دوران ہم سب سے اگر کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوگی، اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔